السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام محمد رمضان اشرفی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دربار اشرفی چینل۔ تو دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو کائنڈلی پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ چلیے آئیے بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا خادم اشرفی دامت البرکاتہ عالیہ صاحب نورانی اصلاحی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج جو یہ عرس مبارک ہے جناب پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد عثمان اشرفی دامت البرکاتہ عالیہ صاحب کا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، اور الحمدللہ آج کی پرونق روحانی عرفانی محفل اللہ پاک ان کے بھی اس چینل کو دین 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائیں، اور الحمدللہ آج کی پرونق روحانی عرفانی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت جناب صوفی محمد عرفان اشرفی دامت البرکاتہ عالیہ صاحب۔ دل کی عطا گہرائیوں سے تمام احباب کو، اس آستان کی جانب سے تمام مہمان کو خوش آمدید پیش کروں گا۔ میں بلا تاخیر ملتمس دعوت خطاب دوں گا جناب حافظ محمد منور اکبر، مذہبی اسکالر جو ہیں اور الحمدللہ اسلامک مدینہ الحمدللہ اسلامک مدینہ اکیڈمی کے بھی روح رواں ہیں جناب حافظ محمد منور اکبر دامت البرکاتہ عالیہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور نورانی اصلاحی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ چند مصرے پیش کر کے مشائخ اعظام بھی موجود ہیں کہ طیبہ کا ارادہ ہو یا سوئے حرم چلیے، طیبہ کا ارادہ ہو یا سوئے حرم چلیے، 100 سجدے ادا کیجئے تو ایک قدم چلیے، 100 سجدے ادا کیجئے تو ایک قدم چلیے، اور شوق طیبہ میں جو گھر سے چلیے، تو شوق طیبہ میں جو گھر سے چلیے، ارے پاؤں تھک جائیں تو سر سے چلیے، پاؤں تھک جائیں تو سر سے چلیے، کہ مت پوچھو کہ کل رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، مت پوچھو کہ کل رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، آنکھیں پل کے جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا، پل کے جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا، پل کے جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا، اور نظریں جو ڈالی فہرست غلامان محمد پر۔ ہم دنیاوی کوئی بھی معاملات کرتے ہیں تو فہرست بناتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں، اور بندے کو ترتیب کے حساب سے بندے کو ہم رکھتے ہیں، لیکن یہ فہرست یہ لسٹ بن رہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یہ فہرست بن رہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ شاعر لکھتے ہیں، کیا خوب لکھتے ہیں، نظریں جو ڈالی فہرست غلامان محمد پر، نظریں جو ڈالی فہرست غلامان محمد پر، کہیں داتا کہیں خواجہ، کہیں داتا تو کہیں خواجہ، تو کہیں میرا عثمان نظر آیا، کہیں داتا کہیں خواجہ تو کہیں عثمان میرا نظر آیا، اور کل رات میں اتنا کھو گیا عشق شہ بطحا میں، کل رات اتنا کھو گیا عشق شہ بطحا میں، آنکھیں بند کی تو طیبہ نظر آیا، آنکھیں بند کی تو طیبہ نظر آیا۔ درخواست مذہبی اسلامک اسکالر حافظ محمد منور اکبر دامت البرکاتہ عالیہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی اصلاحی بیان سے ہم تمام کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، جواب دے دیں مل کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى، اللہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بہت مشکور ہوں پیر طریقت حضرت عرفان عثمانی اشرفی رحمت دامت برکاتہ عالیہ کا کہ اتنے جید علماء کرام اور مشائخ موجود ہیں، اور مجھ ناچیز کو انہوں نے یہ سعادت بخشی کہ میں اپنے اسباق سنا پاؤں، اور ان کے جانب سے
یہ براہ راست جو سلسلہ ہے اور مجھے بیان کرنے کا موقع ملا، اور تمام حاضرین و ناظرین کا مشکور ہوں۔ تمام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ ہم تمام کے علم میں موجود ہے کہ یہ عرس مبارک کی محفل منعقد ہے، ایک اللہ کے ولی کی آج ہم یاد میں تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے ولیوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ میں صرف ان دو آیاتوں کے ذریعے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کا ذکر کیا تو بتا دیا کہ دیکھو میرے بندو، جب بات آئی نماز کی تو نماز کا حکم تو ہوا، لیکن یہ فعل، یہ عمل تمہارا رب نہیں کرتا۔ اسی طرح جب روزے کی بات آئی، حج کی بات آئی، خیرات کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، وہ عمل خود نہیں کیا، لیکن جب نبی کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تمہارا رب خود اور ملائکہ اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پہ درود بھیجو۔ گویا کہ نبی کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ یہ وہ عمل ہے جو خدا خود بھی کیا کرتا ہے۔ کتنی عظمت والی بات ہے، کتنی شان والی بات ہے۔ اسی طرح میں بلا تاخیر، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور کم وقت میں اپنی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اسی کے ساتھ اس کلمے کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جبریل امین علیہ السلام کو بلوایا اور کہا ہے جبریل امین انی احب فلانا، کہ میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی فلاں سے پیار کر۔ تو اس سے ثابت ہوا جب نبی کی عظمت بیان کرنی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ میں اس نبی پہ درود و سلام بھیجتا ہوں، ان کی عظمت بیان کر دی گئی۔ اور اسی طرح کسی اپنے پیارے کا ذکر کرنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا انی احب فلانا، کہ میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی فلاں سے پیار کر، تو بھی فلاں سے پیار کر۔ تو یہ اللہ والوں کی شان کتنی عظمت، اللہ والوں کی شان کتنی بلند ہوا کرتی ہے۔ ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی عظمت کے کیا کہنے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پورا کر دیا کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ میرے ناظرین کرام، میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور علماء مشائخ بھی موجود ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کی شان یہ ہو وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پوری فرما دیا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولی کی شان کو ملاحظہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی شان اور عظمت، تو آج جہاں پر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی محبت سے دور کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں اولیاء اللہ کے مزارات پہ تو آج کس طرح نفسا نفسی کا عالم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ولی سے جب کوئی دور ہوتا ہے تو خود بخود وہ نبی سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ولیوں کا دامن تھام لے، علماء مشائخ کا دامن تھام لے۔ جب ان کے دامن میں ہم تھام لیں گے تو حضرت بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے، نگاہ ولی کی ایسا تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
تو یہ دامن ولی کی شان ہوتی ہے. جو دامن ولی کو تھام لیتا ہے، اللہ کے ولی کو تھام لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دنیا میں بھی اس کو سرخرو فرما دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو سرخروئی مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے ولی کا ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں. یہ بھی واقعہ مسلم شریف کی بہت مشہور واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے سفر کرتا ہوا کسی مقام پر پہنچنے کا ارادہ کیا. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو انسان کی صورت میں بھیجا اور کہا کہ جا کے اس سے پوچھو یہ کہاں کا ارادہ رکھتا ہے. وہ فرشتہ اس مقام پر پہنچا اور اس شخص سے پوچھا اینا ترید، پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. اس نے کہا کہ میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں. کہا کس لیے؟ کہا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. گویا اس نے کہا کہ سامنے وہ بستی ہے، اس بستی میں ایک ہستی ہے، اس ہستی میں کمال مستی ہے، میری آنکھ اس کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے، ہر وقت اس پر مولا کی رحمت برستی ہے. میں اس ہستی کو دیکھنے جا رہا ہوں. جانتے ہیں اس فرشتے نے کیا کہا؟ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں. تو جس عقیدت اور محبت سے اس ولی اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس فعل پر وہ انعام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو نے اس ولی کو اپنا محبوب بنایا ہے. اے میرے بندے، تجھے میں نے اپنے محبوب بنا لیا ہے. اللہ کے ولیوں کی شان. اور اسی طرح بنی اسرائیل کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیا اور 99 قتل کرنے کے بعد کسی شخص کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میں نے قتل کیے ہیں، میں نے جرم کیا ہے، میں اس میں اقرار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مجھے توبہ کا رستہ بتاؤ. اس شخص نے کہا کہ تو نے 99 قتل کیے، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کی بات کرتا ہے، معافی کی بات کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آخرکار وہ تیش میں آیا اور اس ایک شخص کو بھی قتل کر دیا. گویا کہ اس نے 100 قتل کر دیا. اس کے بعد علماء کرام جانتے ہیں یہ بہت مشہور واقعہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کسی اور شخص کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے فلاں اس طریقے سے عمل کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری معافی ہو جائے. جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیتا، چاہیے تو یہ تھا توبہ استغفار کرتا، لیکن اسے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی حل ایسا ہے جس کے ذریعے میرے یہ جرم جو ہے، میری یہ خطا کی جو ہے معافی ہو سکتی ہے. اس کے دل میں یقیناً کوئی بات آئی ہوگی اور اس نے جب اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں ایک بستی ہے، ایک مقام ہے، اس جگہ میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اس مقام پر شاید تمہارے جانے کی بنا پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے. کہیے سبحان اللہ. اب کیا ہوا کہ وہ شخص جب اس بستی کے جانب گامزن ہوا، ابھی رستہ کا ایک حصہ طے نہیں ہوا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم میں لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے اور دونوں میں آپس میں مکالمہ ہوتا ہے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اسے میں جنت میں لے کے جاؤں گا، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں میں اسے جہنم میں لے کے جاؤں گا. اس نے 100 قتل کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے مغفرت اور معافی کی نیت کی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے جانب اس کے قدم بڑھے ہیں. الغرض ہوتا کیا ہے کہ زمین کو سمیٹ دی جاتی ہے اور جو نیک لوگوں کے محال ہے، جو بستی ہے، اس کے قریب اس کو کر دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں تھا، اس وجہ سے اس کے 100 قتل کے جرم کو بھی میں نے معاف کر دیا. اندازہ لگائیں 100 قتل کیے، اندازہ لگائیں اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود بخشش ہوئی، مغفرت ہوئی، توبہ قبول کیا گیا. تو کیا وجہ بنی؟ صرف اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں بیٹھنے کی وجہ بنی. اللہ کے نیک بندوں کو قرب حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 100 قتل کرنے والے قاتل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو یاد رکھیں یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. ہم جب تک دامن ولی کو نہیں تھامیں گے، یاد رکھیں
اسی طرح ہم نفسا نفسی کے عالم میں رہیں گے، اسی طرح ہم جو ہے زندگی گزارتے رہیں گے تو ہماری زندگی کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ تو میں گزارش کروں گا، آج ہمارے اس جہاں پر ہم موجود ہیں دربار اشرفی ہمارے سامنے ہے، ایک اللہ کا ولی ادھر آرام فرما ہے۔ اس ولی اللہ کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ ان کے پیر طریقت یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ کوئی استاد اپنے شاگرد کو کوئی لقب دے دے تو شاگرد جو ہے وہ خوشی سے نہال ہو جایا کرتا ہے، لیکن یہ تو وہ پیر طریقت ہے جن کی شان حضرت نے بات بیان کی ہے۔ انہوں نے آپ کو قطب اورنگی کا لقب دیا ہے، انہوں نے آپ کو قطب اورنگی کا لقب دیا ہے۔ اور پھر یہ جو ہستی ہے، یہ بزرگ جو ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جب میں کچھ معلومات حاصل کر رہا تھا، پتا چلا ان کے اندر وہی اوصاف موجود ہیں جو اللہ کے ولیوں کے اندر اوصاف موجود ہوا کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اللہ کے ولی تشریف فرمائے کیا یہ ہوا میں اڑتے تھے؟ نہیں۔ یہ کیا پانی میں چلا کرتے تھے؟ نہیں۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی نشانی بیان کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یہ پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ متقی ہوتے ہیں، یہ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، یہ مخلوق خدا کے اوپر شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اس ولی اللہ کی شان میں کیا چیزیں نہیں ہیں؟ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سادگی سے زندگی گزاری ہے، اور عبادت و ریاضت بھی کرتے رہے، اپنے پیر صاحب کی خدمت بھی کرتے رہے، ساری چیزیں تو انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح دیکھیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ولی اللہ تو ظاہر کرتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں بڑا پہنچا ہوا شخص ہوں، لیکن دیکھا جائے تو عبادت نہیں ہوتی۔ حضرت کی عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے، حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے، حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شب و روز نہ صرف اللہ کا ذکر کرتے تھے بلکہ اللہ کی ذکر کی محفلوں کو بھی سجایا کرتے تھے، اللہ کی محفلوں کو بھی سجایا کرتے تھے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ نشانیاں ان اللہ والوں کی ذات میں موجود ہے۔ صرف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارے جب قرب میں ایک اللہ کا ولی تشریف فرما ہو گیا تو ہمیں چاہیے کہ اس سے فیض حاصل کرے، اس کے در پہ جائے۔ آپ نے سنا کہ ایک قاتل جب اللہ کے ولی کے دربار میں، ایک قاتل اللہ کے ولی کے بستی کے قریب پہنچا تو اس قاتل کے جرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا اور اسے بخش دیا۔ تو آج ہم یہی حسن ظن قائم کر لیں، اے اللہ میں بھی مجرم ہوں، اے اللہ میں بھی خطا کار ہوں، اے اللہ میں بھی جو ہے خطا کار ہوں، لیکن تیرا یہ ولی ہے، تیرا دوست ہے، اور تیرے دوست کے بارے میں تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھائے تو اللہ انہیں پورا کرتا ہے۔ اے اللہ تیرے ولی تو تیرے بندوں پہ شفقت کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تیرے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم جب ان کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے ہمارے لیے بھی دعا ہوگی، ہم پر بھی شفقت نگاہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی موقع ملے ادھر مختلف نشستیں بھی ہوتی ہیں، غالباً جمعرات کو بھی سلسلہ ہوتا ہے، ہر جمعرات کو سلسلہ ہوتا ہے، ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ آپ ذہن میں یہ نہ رکھیں اتنا قریب ہے، کہیں دور ہوتا، میں ٹریول کرتا، گھنٹوں کا سفر کرنے کے بعد کوئی مزار آتا تو ٹریول کی وجہ سے ان کی شان بڑھ جاتی ہے۔ نہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے کا مزار پر انوار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب موقع ملے فاتح خوانی کریں، ان کے توسل سے دعا کریں، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے سامنے، نگاہ ولی کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ سیکھنے کا سمجھنے کا موقع ملا ہے اسے یاد رکھتے پہ اس پہ عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا رحیم۔